بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان والتثویب، اذان اور تثویب کا باب۔ اذان ایک خاص قسم کا اعلان ہے اور اس کے لیے مخصوص کلمات ہیں جو آپ پنجگانہ نمازوں کے لیے جو اعلان ہوتا ہے، جو اذان دی جاتی ہے، سنتے رہتے ہیں۔ تثویب یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کے بعد اعلان کرنا۔ تو اعلان کے بعد اعلان کرنا، یہ دو صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اذان کہنے کے بعد پھر اقامت کہی جائے، تو اذان بھی نماز ہی کے لیے ہے اور اقامت بھی نماز ہی کے لیے ہے، تو اقامت بھی اس طرح سے تثویب ہے، یعنی اعلان بعد اعلان ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور تثویب کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اذان کہنے کے 10 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد پھر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس طرح کے مختلف کلمات مائکی سے کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی تثویب ہے، وہ بھی اعلان بعد اعلان ہے۔ تو تثویب کا لفظ جو دونوں کو شامل ہے، یعنی اقامت کو بھی، کیونکہ وہ بھی ایک اعلان کے بعد دوسرا اعلان ہوتا ہے، اور جو صلاۃ کے ذریعہ لوگوں کو پھر متوجہ کیا جاتا ہے کہ وقت بہت قریب آ گیا، اب جلدی آؤ، تو وہ بھی تثویب ہے۔ اذان کے بڑے فضائل ہیں جو آپ پڑھ چکے ہوں گے اس سے پہلے بھی۔ اذان دینے پر بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اذان دینے والوں کی گردن روز قیامت دراز ہوگی، وہ سرخرو ہوں گے، وہ شرمندہ نہیں ہوں گے، اور اگر اذان کا اجر و ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اذان دینے کے لیے باہم لڑائی ہو جائے۔ تو اس طرح سے اذان دینے کے بہت سے فضائل ہیں، خاص طور سے آدمی جب اللہ کی رضا کے لیے اذان دے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عطاء ابن یزید اللیثی، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، وہ عطاء ابن یزید لیثی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو سعید خدری سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اذان سنو، ندا سنو یعنی اذان سنو، تو تم اس کے مثل کہو جو مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن جس طرح سے کلمات اذان ادا کرتا ہے اسی طرح سے تم کلمات کہو۔ جب وہ ایک کلمہ کہہ کر کے خاموش ہو تو تم اس کا جواب دو، اسی طرح سے کہو، پھر وہ دوسرا کلمہ کہے گا تو تم دوسرا کلمہ کہو۔ اسی لیے اذان دینے والوں کو چاہیے کہ ہر دو کلمے کے درمیان اتنا وہ وقفہ رکھیں کہ جواب دینے والے جواب دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت جلدی جلدی اذان کہہ جائیں اور جواب دینے والوں کو موقع ہی نہ مل سکے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جواب دینے والے کب جواب دینا شروع کریں؟ جب وہ خاموش ہو تب۔ تو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو اسی کے مثل کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ لیکن جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے گا تو کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ وہ بلا رہا ہے، تو آپ ظاہر بلا رہا ہے تو اپنی طاقت سے آپ نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی قوت دے گا تبھی آپ جا سکتے ہیں، اس کی قوت اور طاقت بخشے گا تبھی آپ پہنچ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ پڑھیں اس وقت۔ باقی اور جو کبریاء اور بڑائی کلمات ہیں شہادت کے ہیں ویسے ہی دہرائیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، تو آپ بھی ویسے ہی کہیں۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی شہادت دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بھی شہادت دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی باری آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ قال مالک بلغنا
ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاءہ المؤذن، امام مالک نے فرمایا کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مؤذن آیا۔ کیوں آیا؟ یؤذنہ لصلاۃ الصبح، انہیں نماز صبح کی اطلاع دینے کے لیے کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، تشریف لے چلیں۔ فوجدہ نائما، تو مؤذن نے انہیں سوتا ہوا پایا۔ فقال المؤذن الصلاۃ خیر من النوم، جگایا نہیں، ایسے اٹھی نہیں کہا، بلکہ بہت ادب کے ساتھ کیا کہا؟ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ فامرہ عمر، جب یہ سنا ان کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہوئے، اور یہ کلمہ بڑا اچھا معلوم ہوا کیونکہ سونے کا وقت ہے، بہت سے لوگ سوتے رہتے ہیں، تو کہا فامرہ، تو انہوں نے مؤذن کو حکم دیا ان یجعلھا فی نداء الصبح، کہ صبح کی اذان میں اسے شامل کر لے۔ یعنی صبح کی اذان دے، جب اذان ختم ہوتی ہے یعنی حی علی الفلاح سے فارغ ہو تو یہ کلمہ بھی شامل کر لے۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ حی علی الفلاح سے فارغ ہوا اور کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہاں، صدقتا و بررتا وبالحق نطقتا، یعنی تو نے سچ کہا، نیک کام کی دعوت دی ہے اور سچی بات بیان کی ہے تو نے، سمجھ رہے نا؟ اچھا، اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، عن ابن عمر انہ کان یکبر فی النداء ثلاثہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ ندا میں یعنی اذان میں 3 بار تکبیر کہتے تھے، یعنی اللہ اکبر 3 بار کہتے تھے، وَيَتَشَهَّدُ ثَلَاثًا، اور 3 بار وہ کلمہ شہادت کہتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ 3 بار کہتے تھے۔ وَكَانَ أَحْيَانًا إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ عَلَى إِثْرِهَا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ، اور کبھی کبھی جب وہ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہتے تو اس کے بعد حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ بھی کہتے، یعنی حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے آؤ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کامیابی کی طرف آؤ، تو حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ نیک کام کے لیے آؤ، اچھے عمل کے لیے آؤ، تو کبھی کبھی اس کا اضافہ کرتے تھے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کی اس حدیث سے جس میں یہ فرمایا کہ اس کو شامل کر لو اس میں، اس سے اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مناسب کلمہ اگر شامل کرنا ہو، اس کا تقاضا ہو تو کب شامل کریں؟ بیچ میں نہیں، حی علی الفلاح پر کلمات اذان ختم ہوتے ہیں اس کے بعد شامل کریں، سمجھ رہے نا؟ اسی لیے آپ یہاں سلام پڑھتے ہیں صبح صبح نا، تو اعلیٰ حضرت کلام پڑھتے ہیں، تو جو آخر کا شعر آپ پڑھتے ہیں جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، تو کہاں پڑھنا چاہیے اسے؟ آخر میں بالکل، تاکہ جو کلام جس کا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اس کے مناسب آپ کو کچھ کہنا ہے تو آخر میں رکھیں آپ۔ تو اس طرح کلمات میں غور کرنے سے سبق ملتا کہ ہمیں کہاں رکھنا چاہیے۔ ان حضرات نے کہاں رکھا؟ بہتر سمجھا آخر میں، بیچ میں نہ رکھیں تاکہ یہ نہ معلوم ہو یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اب یہ ہے کہ 3 بار انہوں نے اللہ اکبر کہا، 3 بار کیا ہے شہادت دی، تو چونکہ اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں، 4 بار تکبیر کہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مختار ہے، اور اسی پر آج ہمارا آپ کا عمل بھی ہے، تو اس روایت کو اختیار کیا ہے۔ تو 4 بار تکبیر کہے گا تو وہ 2 کلمے مانے جائیں گے، یعنی ایک بار کہے گا اللہ اکبر 2 تکبیر ہوئی نا، 1 کلمہ ہوا یہ، پھر کہے گا اللہ اکبر 2 تکبیر ہوئی نا، لیکن 1 کلمہ ہوگا یہ۔ اور شہادت کے کلمے 2 بار جو ہے، ایک اس بات کی شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور 2 بار اس بات کی شہادت دے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قال محمد الصلاة خیر من النوم یکون ذلك فی نداء الصبح بعد الفراغ من النداء،
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، یہ صبح کی اذان میں یعنی فجر کی اذان میں اذان سے فارغ ہونے کے بعد ہوتا ہے، کیا کلمہ فارغ ہونے کے بعد ہوگا، جو کلمات اذان ہیں سب کہہ لیں، فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد صبح کی اذان میں یعنی فجر کی اذان میں یہ کلمہ شامل کر لیں الصلاۃ خیر من النوم، اور باقی 4 وقت کی اذان میں یہ کلمہ نہیں کہنا۔ ولا یجب ان یزاد فی النداء ما لم یکن منہ، اور کسی ایسے کلمے کا اذان میں اضافہ یہ واجب نہیں ہوتا ہے جو اذان کا حصہ نہ ہو، یعنی اذان یہ سنت ہے اور یہ واجب کے درجے میں ہے، اس طرح سے کہ اگر پورے محلے میں کوئی اذان نہ کہے تو سب سے اس کا مواخذہ ہوگا، سمجھ رہے نا؟ تو اب اس میں کسی ایسے کلمے کا اضافہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے جو اذان کا حصہ نہ ہو۔ تو الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان کا حصہ نہیں ہے، یہ بعد میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے، بڑھا دیں تو بہتر ہے، سمجھ رہے نا؟ اور نہ بڑھائیں تو اذان مکمل ہو جائے گی، اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ تو یہ باب ختم ہوا۔ دوسرا باب ہے باب المشی الی الصلاۃ و فضل المساجد، نماز کی طرف چلنے اور مساجد کی فضیلت کا باب۔ ظاہر ہے کہ آدمی نماز کے لیے جاتا ہے تو باوضو آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے، تو جیسے ہی وہ گھر سے نکلتا ہے جبھی سے وہ گویا نماز میں ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر گناہ مٹائے جاتے ہیں، سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر لوٹ آئے۔ یا اس طرح سے جیسے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہاد کے لیے جاتا ہے، جب سے گھر سے نکلتا ہے اسے جہاد کا اجر و ثواب ملتا ہے، اگرچہ راستے میں مقابلہ نہیں کرتا ہے وہ، یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے۔ تو ایسے ہی یہ شخص نماز کے لیے نکل رہا ہے تو اگرچہ راستے میں نماز نہیں پڑھ رہا لیکن اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا علاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب نبی، ہم سے حدیث بیان کی علاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہو سمع ابا ہریرہ، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ثوب بالصلاۃ، جب نماز کے لیے تصویب کہی جائے، مطلب اقامت کہی جائے۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ تصویب اقامت کو بھی شامل ہے اور اعلان بعد الاعلان جو صلاۃ کی صورت میں ہوتا ہے اسے بھی شامل ہے۔ تو یہاں مراد کا اقامت، اذا ثوب بالصلاۃ، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے، فلا تأتوها تسعون، تو تم نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، تم نماز کے پاس نماز کے لیے آؤ اس حال میں کہ تم پر سکون ہو، وقار ہو، اطمینان ہو۔ اب دوڑتے کیوں ہو؟ اسی لیے نا کہ چھوٹنے نہ پائے ایک رکعت۔ کبھی ایسا ہوتا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور بعد میں آنے اتنی تیز دوڑتے ہیں لگتا گر پڑیں گے ابھی، کہ وہ رکعت چھوٹنے نہ پائے، رکوع میں شامل ہی ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اطمینان سے آپ جائیں، جتنی رکعتیں مل جائیں اتنی پڑھ لیں، اور جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں پوری کر لیں، دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فما ادرکتم فصلوا، تو جو تم پالو اسے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو فوت ہو جائے، جو چھوٹ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو، اسے پورا کر لو۔ فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص جب تک وہ نماز کا ارادہ رکھتا ہے وہ نماز میں ہے۔ تو ظاہر بات ہے چل کے آ رہے ہو نماز کے لیے، دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا تم بعد ہی پہنچو گے جب بھی تو نماز کا ثواب ملے گا، بعد میں مکمل کرو گے تب بھی ثواب ملے گا نماز کا۔ تو دوڑ کو اپنا نقصان کر رہے ہو نا، اس لیے دوڑ کے شامل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب معلوم ہو کہ دوڑ کے شامل ہو گئے، رکوع میں گئے، ہانف رہے ہیں اسی میں، سانس پھول رہی ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا نا۔ اطمینان سے جائیں
اور اطمینان سے اس میں شامل ہو جائیں. جتنی رکعتیں ملیں پڑھ لیں، جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں پوری کر لیں. اب یہاں ایک سوال یہ ہوگا کہ بھئی قرآن پاک میں تو ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کے دوڑو. صحیح ہے یہاں کاف لا فلا تعدوا تسعون، دوڑتے ہوئے نہ آؤ. وہاں تو کہا گیا دوڑو، تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں وہاں جو کہا گیا دوڑو مطلب اس کی طرف جلدی کرو، جلدی کرو. ایسا نہ ہو کہ اب اذان ہو جائے کہ دوسرے کام میں لگ جاؤ. یہ کیسے معلوم ہوتا؟ اسی میں آگے ہے نا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار اب بند کرو. تو اگر فوراً دوڑنا ہی مراد ہوتا مطلب کہ اذان سنی فوراً بھاگنے دوڑتے ہوئے، مطلب اب اس کی تیاری شروع کرو، کاروبار اپنا بند کرو اور جانے کے لیے کیا آگے بڑھو. تو وہاں یہ ہے کہ دوسرے کام میں مصروف نہ ہو بلکہ اس کے لیے جلدی کرو. جلدی کرنے میں یہ صرف دوڑنا ہی نہیں ہوتا ہے، اور بھی آپ چل سکتے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ دیکھیں کہ اقامت ہو رہی ہے اب بہت آہستہ آہستہ چلیں. جیسے کل ہی میں اسی میں دیکھ رہا تھا ایک لطیفہ آ گیا اس میں کہ ایک لڑکا روز آنا اسکول میں دیر سے پہنچتا تھا، پہلی گھنٹی تک چھوٹ ہی جاتا تھا اس کا. تو استاد نے پوچھا تم دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہا میں گھر سے نکلتا ہوں ٹائم سے، لیکن جب مدرسے کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا کہ آگے اسکول ہے آہستہ آہستہ چلیں. جب وہاں پہنچتا ہوں تو آہستہ آہستہ چلتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ بھی نہ چلے کہ دیر ہی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں نا. تو متوازن طور پر آپ جو چلتے ہیں چلیں، دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اقامت ہو رہی ہے تو کچھ قدم تیز بڑھا سکتے ہیں، لیکن دوڑنا اس طرح سے یہ اپنے آپ کو تھکا دیں. قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تعجلن برکوع ولا افتتاح حتى تصل الى الصف، رکوع میں جلدی نہ کرو. اے نماز پڑھنے والے رکوع میں جلدی نہ کرو اور نہ نماز شروع کرنے میں جلدی کرو. حتى تصل الى الصف، یہاں تک کہ صف تک پہنچ جاؤ. وتقوم فيه، اور صف میں کھڑے ہو جاؤ. صف میں کھڑے ہو جاؤ تب نماز شروع کرو تب رکوع میں جاؤ. وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو آپ دیکھتے ہوں گے نا جب رکوع میں عام سب چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ابھی صف تک پہنچے نہیں اور ہاتھ باندھ لیا فوراً جھک گئے رکوع چلے گئے، جانے کے بعد تب صف میں پہنچے. تو اس سے منع کیا گیا صاف صاف، سمجھا نا، کہ نہ تو رکوع میں جانے میں جلدی کرو اور نہ ہی شروع کرنے میں جلدی کرو. صف میں پہنچ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پھر تکبیر تحریمہ کہو، پھر رکوع میں جاؤ. اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقیع فاسرع المشی. ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اقامت سنی اور وہ بقیع میں تھے تو انہوں نے پیدل چلنے کو تیز کر دیا. مطلب کیا دوڑنا نہیں کہا یہاں، مطلب اقامت سنے تو ایسا کہ بہت سست چلنے لگے اس بچے کی طرح سے کہ آگے اسکول آہستہ چلو، اس طرح بھی نہیں کیا بلکہ رفتار کچھ بڑھا دی تو جلدی پہنچ جائے. تو جلدی کی انہوں نے گویا. تو دوڑنے میں کیا ہے، آدمی کی سانس پھولنے لگتا ہے نا، آدمی کو اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے. دوڑو نہیں، تھکاؤ نہیں، اپنی جو عام رفتار ہے اس سے کچھ تیز چلو جلدی پہنچ جاؤ. قال محمد وهذا لا باس به ما لم يجهد نفسه، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی تیز چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو تھکائے نہ، اتنی تیز بھی نہ چلے خود کو تھکا دے. ہاں عام چال سے تیز چل سکتا ہے. اخبرنا مالک اخبرنا سمی انہ سمع ابا بکر یعنی ابن عبد الرحمن، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی سمی نے کہ انہوں نے ابو بکر یعنی ابن عبد الرحمن سے سنا، وہ فرما رہے ہیں من غدا وراح الی المسجد لا یرید غیرہ، جو صبح کو چلا اور شام کو چلا مسجد کی طرف اس حال میں کہ اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی مسجد ہی کے ارادے سے نکلا، لیتعلم خیرا، تاکہ وہ خیر سیکھے، او یعلمہ،
او یعلمہ یا خیر سکھائے، یعنی خیر کی تعلیم حاصل کرے یا لوگوں کو خیر کی تعلیم دے۔ ثم رجع پھر واپس لوٹا الی بیتی اپنے گھر، الذی خرج منہ جس سے وہ نکلا تھا، کانا کل مجاہد فی سبیل اللہ رجع غانما تو وہ اس اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح سے ہوگا جو مال غنیمت لے کر کے واپس لوٹا ہے۔ گھر سے نکلا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، جہاد کرنے گیا اور کامیاب ہوا، فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت پایا اور اسے لے کر کے واپس گھر لوٹا۔ اسی طرح وہ شخص ہے جو مسجد کے ارادے سے نکلا، مسجد میں گیا تاکہ علم حاصل کرے یا لوگوں کو علم پڑھائے، پھر اس کے بعد وہاں گھر لوٹا، یہ اسی شخص کی طرح سے ہے، غنیمت لے کر کے لوٹا ہے۔ تو یہ ہے مسجد میں جانے کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ۔ یہ باب بھی ختم ہوا۔ دو باتیں تھیں نا، مسجد کی فضیلت تھی اور کیا تھا اس میں، نماز کے لیے چلنے کا بیان تھا اور مسجد کی فضیلت تھی، تو دونوں کا ذکر ہو گیا نا۔ اچھا، باب الرجل یصلی وقد اخذ المؤذن فی الاقامۃ، یہ اس باب میں کیا بتایا گیا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور حالت یہ ہو کہ مؤذن اقامت شروع کر چکا ہو تو کیا کرے وہ، ہے نا۔ تو یہ باب ہے کہ مرد نماز پڑھے اور مؤذن اقامت شروع کر دے تو حکم کیا ہے کہ جب اقامت شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھ لے۔ ہاں، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے، اگر اقامت ہو چکی ہو اور اسے امید ہے کہ میں سنت پڑھ کر کے جماعت کے آخر حصے میں ہی صحیح شامل ہو جاؤں گا تو وہ سنت ادا کر لے، اس کے بعد تب جماعت میں شامل ہو۔ اور اگر یہ معلوم ہوا کہ اگر ہم نے شروع کیا سنت تو نہیں ملے گی، بالکل امام صاحب فارغ ہو جائیں گے، تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور باقی نمازوں میں کیا ہے، وہ سنت شروع ہی نہ کرے۔ ظہر میں مثلاً ہے سنت موکلہ ہے پہلے، اب معلوم ہو کہ ایسے وقت پہنچا ابھی 1 رکعت پڑھتے پڑھتے امام ایک تکبیر ہو جائے گی اور جماعت شروع ہو جائے گی، تو پھر کیا کرے، وہ جماعت میں شامل ہو جائے، یہ سنت بعد میں پڑھ لے۔ اور اگر شروع کر چکا ہے، اقامت ہو گئی، تو 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور اس میں شامل ہو جائے۔ 2 سے زیادہ پڑھ چکا ہے تو مکمل کر لے تب شامل ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اخبرنا مالک اخبرنا شریک بن عبداللہ ابن ابی نمیر، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی شریک ابن عبداللہ ابن ابو نمیر نے، ان ابا سلمۃ بن عبد الرحمن ابن عوف قال، کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نے کہا، سمع قوم الاقامۃ فقاموا یصلون، ایک قوم نے اقامت سنی تو نماز وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، وہ الگ نیت باندھ لی انہوں نے، مطلب سنت پڑھنے لگے یا کوئی نفل پڑھنے لگے۔ فخرج علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لائے، فقال، فرمایا، اصلاتان معا، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ، یعنی اقامت ہو رہی ہے فرض نماز کے لیے، تب سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے، تو یہ الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ، مطلب 2 نمازیں ایک ساتھ نہیں ہونی چاہیے، جب جماعت ہو رہی ہے کیونکہ سب کے لیے ہے اس لیے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ قال محمد یکرہ اذا اقیمت الصلاۃ ان یصلی الرجل تطوعا غیر رکعتي الفجر خاصہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے یا نماز قائم ہو یا جماعت کھڑی ہو جائے تو مکروہ ہے کہ آدمی نفل نماز پڑھے فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ، خاص طور سے۔ تو یہاں تطوعاً جو کہا ہے یہ سنن کو بھی شامل ہے، نوافل کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ اگر سنن کو شامل نہ کیا غیر رکعتي الفجر، فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ، تو بلا شبہ سنت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نہ کوئی نفل نماز پڑھے نہ کوئی سنت پڑھے سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے۔ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَن يُصَلِّيهِمَا، کیونکہ ان 2 رکعتوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد یہ 2 رکعتیں ادا کرے، بِأَن يُصَلِّيهِمَا الرَّجُلُ، کہ مرد یہ 2 رکعتیں ادا کرے، وَإِنْ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ، اگرچہ مؤذن نے اقامت شروع کر دی ہو،
یعنی مؤذن نے اقامت شروع کر دی ہو تب بھی مرد یہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد تب شام۔ وَكَذَلِكَ يَنبَغِي، اور اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ باب تسویۃ الصف، صف سیدھی کرنے کا باب۔ حکم ہے کہ جب آدمی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ تو صف بالکل سیدھی ہوں، ایسا نہ ہو کہ آگے پیچھے کھڑے ہوں۔ اب صف کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہے، جو بھی جس کے بغل کھڑا ہو اس کے کندھے سے اپنا کندھا ملا کے کھڑا ہو جائے، سب سیدھی ہو جائے گی۔ جب کوئی کندھے سے کندھا نہیں ملائے گا، آگے یا پیچھے اس سے ہوگا، تو سب ٹیڑھی ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنا کندھا دوسرے کندھے سے ملا کر کے کھڑا ہو تو سب سیدھی رہے گی۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ درمیان میں جگہ نہ خالی چھوڑیں، تو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، جگہ بھی نہیں خالی ہوگی درمیان میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ باب ہے صف سیدھی کرنے کا۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب کان یأمر رجالا بتسویۃ الصفوف، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب لوگوں کو حکم دیتے تھے صف سیدھی کرنے کا، کچھ لوگوں کو مقرر کر دیتے تھے کہ صفیں سیدھی کریں۔ فَإِذَا جَاءُوهُ فَأَخْبَرُوهُ بِتَسْوِيَتِهَا، تو جب وہ جو مقرر رہتے، جب وہ لوگ آتے ان کے پاس اور انہیں صفوں کے سیدھی کرنے کی خبر دیتے، کبّرَ بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ تکبیر کہتے۔ یعنی اقامت جب ہوتی، اقامت ہو جانے کے بعد صف سیدھی کرنے کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیتے، وہ صفیں سیدھی کر لیتے، آ کے بتاتے کہ ہاں سب سیدھی ہو گئی، تب یہ کہتے اللہ اکبر۔ سمجھ میں آیا کہ صف سیدھی کرنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا ابو سہیل ابن مالک، ہمیں خبر دی ابو سہیل ابن مالک نے، وہ ابو النضر مولا عمر ابن عبید اللہ ان مالک مالک ابن ابی عامر الانصاری، ہمیں خبر دی ابو سہیل ابن مالک اور ابو النضر نے، جو عمر ابن عبید اللہ کے آزاد کردہ ہیں، یہ روایت کرتے ہیں مالک ابن ابو عامر انصاری سے، ان عثمان ابن عفان کان یقول، کہ حضرت عثمان ابن عفان فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں، کیا فرماتے تھے؟ اذا قامت الصلاۃ فعدلوا الصفوف، جب نماز قائم ہو تو صفیں سیدھی کرو، وحاذوا بالمناکب، اور موڈے سے موڈا ملاؤ، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صفیں سیدھی کرنا یہ نماز کی تمامیت سے ہے، یعنی کمال صلاۃ سے ہے۔ ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، پھر وہ تکبیر نہیں کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، یہاں تک کہ ان کے پاس وہ لوگ آ جاتے جنہیں وہ تسویۃ صفوف کے لیے مقرر کیے ہوتے، وکیل بنائے ہوتے، جب وہ آ جاتے بتا دیتے کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، تب وہ اللہ اکبر کہتے۔ تو آ جاتے فیخبرونہ، پھر انہیں خبر دیتے ان قد استوت، کہ صف سیدھی ہو گئی ہے، فیکبروا، تو وہ تکبیر کہتے۔ قال محمد ينبغي للقوم اذا قال المؤذن حي على الفلاح، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قوم کے لیے مناسب ہے یا ضروری ہے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، فَيَصُفُّوا وَيُصَوُّوا الصُّفُوفَ، تو وہ صف بندی کریں اور صفیں سیدھی کریں، وَيُحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، اور موڈوں کو ایک موڈے کے مقابل لائیں۔ فَإِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ كَبَّرَ الْإِمَامُ، تو جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ، فَإِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ، مانا کیا ہوا کہ جب مؤذن نماز قائم کر دے، یعنی کہے قد قامت الصلاۃ کبر الامام، تو امام کہے اللہ اکبر۔ وَهُوَ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ایک دم ختم کر لیا، اس کے بعد کا جب بھی کوئی بات نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اب جب لوگ فوراً اٹھ کر کے آئیں گے، لگے گا اس نے دعوت دی، سب نے قبول کر لیا۔ حی علی الفلاح کہے گا، لوگ اٹھ کے آ رہے ہوں گے، لگا یہ بلا رہا کامیابی کی طرف، لوگ واقعی آ رہے ہیں، تو اس کی اطاعت کی جا رہی ہے۔ اور جب یہ کہہ رہا قد قامت الصلاۃ، مطلب نماز قائم ہو چکی،
تو وہ کہے گا اللہ اکبر تاکہ ٹھیک ٹھاک رہے معاملہ بالکل. لیکن اس کے بعد بھی اگر کہتا ہے اللہ اکبر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اقامت ہو جاتی, اس کے بعد کچھ لوگوں مقرر کر دیے ہوتے سب سیدھی کرنے کے لیے, صفحہ سیدھی ہو جاتی, آگے بتا دیتے سب سیدھی ہو گئی, تب کہتے ہیں اللہ اکبر, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مقصود کیا ہے؟ صفحہ سیدھی کرنا ہے اور جلدی کرنا ہی مقصود ہے. یہ باب بھی ختم ہوا, باب و تسویۃ الصفوف. آج کا آپ کا سبق بھی ختم ہوا.